قال امام رضا علیہ السلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس کو سلسلہ ذہب کے نام سے جانا جاتا ہے، سلسلہ الذہب، یعنی ایسا ایک سلسلہ، ایسی کڑیوں کا ایک سلسلہ کہ جو سارے کا سارا پاکیزہ ہے۔ وہ والا سلسلہ کہ جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں آئے تھے تو اس وقت امام کی جب سواری گزرنے لگی تھی تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے اگر کسی عام انسان نے کسی جگہ سے گزرنا ہو تو اس کا استقبال اسی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جب یہ پتہ ہو کہ یہ حکومت کی طرف سے مہمان ہے تو اس کا استقبال پھر اس لحاظ سے ہوتا ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کہ امام رضا کو مامون کی طرف سے دعوت نامہ ہے اور ہو سکتا ہے کل کو مامون یا اپنی حکومت دے دے گا یا حکومت نہ دی تو ولی عہد بنا دے گا، یہ چیز پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم آ گیا تھا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، اور ان میں سے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ جو ان کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے اور جن کے ہاتھوں میں قلم تھا اور امام رضا سے کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے، وہ تقریباً کم از کم جو عدد انہوں نے لکھا، جو حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی، وہ حدیث لکھنے کے لیے 24,000 قلم تھے۔ یہ برادران اہل سنت کی کتاب میں ہے کہ 24,000 لوگ تھے علماء میں سے کہ جو یہ حدیث لکھ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کو اپنے جد کی حدیث سنائیں تو عزیزان محترم اس وقت کہتے ہیں کہ امام رضا جس سواری پر سوار تھے اس کا پردہ ہٹا، اور پھر اس وقت امام نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے یہ کہا، سواری چلی، تھوڑی دیر آگے گئی کہ پھر امام کی سواری کا پردہ ہٹا اور امام نے فرمایا بے شرطہا و شروطہا، بے شرطہا سے مراد فرمایا کہ رسول خدا کی نبوت کا اقرار ہے، یہ مفرد ہے، اور جہاں پر شروط کو جمع کے ساتھ امام نے بیان فرمایا وہاں پر ایک شرط نہیں، یعنی زیادہ شرطیں ہیں، یعنی ہم ایک نہیں بلکہ 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کرنا، اور ان 12 اماموں کی ولایت کا جن کا اقرار کرنا ہے ان میں سے ایک میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، کیونکہ کلمہ توحید یکتا پرستی کا لازمہ ہے کہ ولایت محمد آل محمد کا اقرار کیا جائے۔ اگر ولایت محمد آل محمد کا اقرار نہ کیا جائے تو کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بتانا ہی یہ چاہتی ہے، کیونکہ امام نے کہا جو بعد میں ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا، مامون کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یا مامون کیا کرنے والا ہے، لیکن یہاں پر تمام لوگوں کو یہ بتا گئے، اور 24,000 کلموں نے اس چیز کو لکھا بھی کہ حقیقی ولایت، حقیقی امامت کا حق تب ادا ہو سکتا ہے کہ جب تم ہماری ولایت کا اقرار کرو، تو تب ہی تمہیں توحید کا بھی فائدہ ہوگا۔ الزام ہے مولائی ہوں، مستانہ ہوں، ہاں اقرار ہے مجھ کو میری فطرت